مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان نے شہری آبادی کو خاص کر نشانہ بنایا، جس میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال میں 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جن میں 28 معصوم افراد شہید اور 257 زخمی ہوئے۔ بالخصوص 2014 سے 2020 میں ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ 2019 میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جبکہ 2018 میں سب سے زیادہ سویلین کیجولٹیز 377 کیجولٹیز ہوئیں۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ کائنیٹک تھریٹ کی واضح ناکامی کے بعد ہندوستان نے نان کائنیٹک ڈومین یعنی 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیا۔ اس 5th جنریشن اور ہائیبریڈ وارفیئر کے خطرے کے حوالے سے آرمی چیف نے گاہے بگاہے بات چیت بھی کی اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس چیلنج سے آگاہ بھی کرتے رہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ ان کی کئی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اس تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شری واستو گروپ چلا رہا تھا، جو تھنک ٹینکس اور فیک این جی اوز اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوا تھا۔ اس میں فیک نیوز آؤٹ لیٹس، فیک میڈیا گروپس بھی شامل تھے۔ ان این جی اوز اور فیک این جی اوز کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا۔ اس موٹیویٹڈ کانٹینٹ کو EU کرونیکل سمیت دیگر فیک میڈیا کے ذریعے شائع کیا جاتا تھا۔ لیجیٹیمیسی کے لیے ہندوستان کی نیوز ایجنسی ANI کے ذریعے دیگر تمام فیک میڈیا پر وائرل کیا جاتا اور اسے مین سٹریم انڈین میڈیا کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرو سٹوری کے طور پر کیری کیا جا رہا تھا۔ ان کی ایکٹرز میں را سے تعلق رکھنے والی اگلایا کمپنی ہے، جو کہ ایک سائبر انٹیلیجنس اور ہیکنگ میں مہارت رکھنے والی فرم ہے۔ EU ڈس انفارمیشن لیب نے جن UN ایکریڈیٹڈ اور تھنک ٹینک انفراسٹرکچر گروپس کا جائزہ لیا ہے، اس کے مطابق حقیقت میں یہ این جی اوز کسی اور مقصد کے لیے رجسٹر کرائے گئے تھے، لیکن ان کو ریزریکٹ کر کے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس 15 سالہ کیمپین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ٹیررزم، اکانومی، ڈپلومیٹک، فومنٹنگ کیوس، کشمیر اور سوشل ایشوز۔ یہ تھے ان کے مین ٹارگٹس اس پوری ڈس انفارمیشن کیمپین کے۔ اگر میں صرف اس میں سے 2 ہی آپ کو ایکسپلین کروں، کشمیر کاز۔ کشمیر کے محاذ پر ایک طرف تو بھارتی جارحیت کو چھپایا گیا اور دوسری طرف آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حوالے سے بے تحاشا جعلی مواد اور کشمیریوں کے حق میں بہتر قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کو ذاتی حیثیت میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرایا گیا، تاہم انہیں EU کا آفیشیل ریپرزینٹیٹو ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم سوشل ایشوز کی طرف آ جائیں، اقلیتوں اور خواتین کے حوالے سے EU کرونیکل کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس کی بنیاد پر EU پارلیمنٹ میں پاکستان مخالف ریزولوشنز موو کی گئی۔ ان تمام ایریاز میں پاکستان کے عالمی امیج کو نقصان پہنچایا گیا اور UN اور EU جیسے معتبر اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا۔ EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کے مطابق اگر اس کیمپین کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو 1 سے 6 کی سکیل میں یہ 6 کا سکور حاصل کرتی ہے، جو کہ پروپیگنڈے کی سب سے اونچی سطح ہے۔
جس کے دائرے میں پالیسی لیول اور شدت پسندی پھیلانے تک تمام اقدامات آ جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی ریاست کی پشت پناہی پہ کیا جا رہا تھا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، جو کہ خاص طور پر دہشت گردی کا شکار رہے، وہاں اب ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے درپے ہیں، تاہم پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے شب و روز مصروف ہیں. کلیئر اینڈ ہولڈ کے مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے مراحل کی جانب گامزن ہیں. بلوچستان میں 199 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے، اس کا آغاز کیا جا چکا ہے. اس میں ہیلتھ کے 10، ایجوکیشن کے 18، ایگریکلچر کے 20 اور ٹرانسپورٹ کے 42 اہم منصوبے شامل ہیں. یہ تمام منصوبے اس سیکیورٹی ڈویڈنڈ کی بدولت ہے جس کے لیے ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں قربانیاں دی ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین روپے کی لاگت سے 883 ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں ایجوکیشن کے 268، ہیلتھ کے 70، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے 15 اور اریگیشن کے 30 میجر منصوبے شامل ہیں. اسی طرح لیکن مٹھی بھر لوگ جو ہیں فوج کے خلاف ایک ایسا نریٹو دے رہے ہیں جو دشمن کو بہت پسند آتا ہے، اور فوج کی جو قیادت ہے وہ لینینٹ ایکشن کی وجہ سے عوام میں اور ان فوجی شہداء کے گھروں میں مایوسی پھیل رہی ہے. کیا ان کے خلاف کوئی سخت سٹرن ایکشن ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ تنقید کی بات کر رہے ہیں یا جو سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، الحمدللہ فوج اپنا کام کر رہی ہے. فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے اور فوج اپنا کام بھی کر رہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے، تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. وی ہیو آور ہینڈس فل اینڈ ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ. فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی. ایز آئی سیڈ، وی ہیو اسٹیڈ the course, we will stay the course انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. We are not worried. اور morale الحمدللہ morale بھرپور طریقے سے، بہترین morale ہے پوری فوج کا اور شہداء کی فیملیز کا بھی الحمدللہ. مگر میرا سوال سر پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے. وہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان، ان کا جو ایک بیان اور ایک اعلان سامنے آیا ہے جو نئی حکمت عملی ہے ان کی، اس حوالے سے کہ لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد حکومت وقت کے خلاف، لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو کا اشارہ. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی ہاں جی. یہ فرمائیے ڈی جی صاحب کہ انڈیا کے حوالے سے آپ نے مختصر بات کی. اس وقت مسلسل انڈین پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سے پاکستان مخالف جو دھمکیاں آ رہی ہیں، پاکستان کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے، ہم لائن آف کنٹرول کے اس پار آ جائیں گے، ہم فالس فلیگ آپریشن کریں گے، سرجیکل سٹرائک کریں گے، لائن آف کنٹرول کے اوپر آئے روز جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں. اس حوالے سے اسٹریٹجی بتائیے کہ ایل او سی پر ہماری سول پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے. اور ہندوستان کی جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ یو این کی وہیکل کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو ایل ایس سی پہ ہم اپنا ڈیفنس کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو 2021 میں آپ کا کیا میسج ہے؟ تھینک یو. ڈوزر دیا تھا، ڈوزر کے حوالے سے ہم کس سطح پہ پہنچے ہیں، کیونکہ انڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے، دہشت گردی کرتا رہا. پاکستان نے ثبوت بھی دیے، ہر طریقے سے دیے ہیں، اور اس دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کیا ساخت ہے، ہم نے کہاں پر میسج اپنا کنوے کیا ہے اس ڈوزر کے حوالے سے؟ جو متین صاحب نے کہا، ایل او سی پہ جو اشتعال انگیزیاں میں نے جس طرح بتایا، ایک جو پیٹرن شروع ہوا 2014 سے، اس کی وجوہات آپ سب کو بہتر معلوم ہے.
ان اشتعال انگیزیوں کے جواب میں پاکستان فوج نے ہمیشہ بھرپور طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور رسپونڈ کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار وٹ ایور دے کین برنگ آؤٹ. وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار دیٹ اینڈ دے آلسو نو اٹ. سو وہ جو دھمکیاں اور وہ جو پار آنے کی باتیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو سو کالڈ سرجیکل اسٹرائکس وہ کی جن کا گراؤنڈ پہ کوئی اسٹریس نہیں ہے. سو وہ اپنے آپ کو اپنے مرال کو اوپر رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے. ہمیں اس سے کوئی الحمدللہ پرابلم نہیں ہے. وی نو واٹ دا کیپیبلٹی از اینڈ وی آلسو انڈرسٹینڈ دی انٹینشنس. وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار دیٹ. دوسرا ایل او سی کی پاپولیشن کی حفاظت کے لحاظ سے جو آپ بات کر رہے ہیں، یس وہ ایک بہت میجر کنسرن ہے، بیکاز انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ سولینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا رسپانس ہمیشہ ان کی ملٹری ٹارگٹس کی طرف جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ سویلینس، عورتوں، بچوں، بزرگوں تک کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایون اینیملس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سو ہماری ایل او سی کے اوپر ایک خاطر خواہ پاپولیشن ہے جو ساتھ ساتھ رہ رہی ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں، میسو فنڈز ایلوکیشن ہوئی ہے، جس سے اب کمیونٹی کے اندر ایون ہر گھر میں ان کو پروٹیکشن بنکرز بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ جو ہمارے اپنے ڈیفنسز ہیں ان کو بھی ہم نے کافی الحمدللہ پہلے سے بہتر کیا ہے. سو یو ول سی کہ ان میجرز کے بعد انشاءاللہ جو ایٹ لیسٹ جو ہماری سولین کیجولٹیز جو وہ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں اس میں بھی بہت کمی آئے گی. 2020 میں بھی اس میں کمی آئی ہے اس میں. بٹ وی آر absolutely prepared for whatever they are bringing on. As far as آپ نے ڈوسیئر کی بات کی کہ اس کا کیا، دیکھیے ڈوسیئر کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے وہ ٹوٹلی اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. وہ بالکل آن گراؤنڈ پروف ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف آرگنائزیشنس کو وہ ڈوسیئر فارن آفس کے تھرو پہنچا دیا گیا ہے. اینڈ لیٹ می ایشور یو دیٹ اٹ ہیز بین ٹیکن ویری سیریسلی. اینڈ وائل اس ڈوسیئر کی ہی بات چل رہی تھی تو یہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آ گئی. ای یو ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کوئی پاکستان نے تیار نہیں کروائی، ایک تھرڈ پارٹی نے تیار کی ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے تیار کی ہے، اور اس میں بڑے واضح ثبوت سامنے رکھ دیے گئے. تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی خونی انقلاب آنا چاہیے یا خونی انقلاب کی بات کی جا رہی ہے یا انتشار کی بات کی جاتی ہے، تو بینگ اے کسٹوڈین آف دا سیکورٹی، آپ بطور ترجمان پاک فوج اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہیں. یہ کوششیں پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمن ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور پچھلی 2 دہائیوں میں ان کوششوں میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ پاکستان از اے کنٹری آف کانسیکوینس اینڈ the whole world admits that. And to be a country of consequence, there is a price to pay. So, because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world, I mean, Pakistan is a very important country, alhamdulillah. So, جو vested interests جب بھی یہاں پہ کرس کراس ہوتے ہیں آ کے، تو اس کی ریپرکشنس ہیں، اس کے امپریشنس ہیں، اس کے نتائج. لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام نے کبھی بھی اس انتشار کی جو کوششیں ہیں ان کو ایک لیول سے آگے نہیں جانے دی. باقاعدہ طور پر فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، فوج کو سلیکٹر کہا جا رہا ہے، فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں اوائڈ کرتا ہوں ہمیشہ اس طرح کی کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹ یا کچھ تک، بٹ میں اس کو بھی جتنا میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ تشویش نہیں ہے. بات یہ کی گئی کہ فوج کا مرال یا کوئی ایسی چیز، الحمدللہ فوج کا مرال اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے. ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے، وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے، لیکن as I said, we will stay the course inshallah. I mean جس قسم کے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جس نوعیت کے الزامات
لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے. الیکشنز کی بات کی جاتی ہے. پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا. پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے. اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے, کوئی پرابلم ہے, تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے. یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے, میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے.